حجاز کے شمال کی طرف میدان سالیہ کے ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرت ناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم آج مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوح انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدین کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے، زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے جو سرخ چٹانوں کے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی بے مثال عمارتیں میدان سالیہ کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود اپنی عالی شان محل، سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بے حیائی، فحاشی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائی اور اپنے قبیلے میں قیام کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین، ایک واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف نفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے، صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہم کو شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہمارے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سب نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، جو بچہ دے، سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں پائی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اللہ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چٹان کھل گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔
جندہ بن عمر بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی حق دھرمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ مت کرنا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، اس کو برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہانکنا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ اونٹنی میدان سالیہ کی وادیوں میں رہنے لگی، اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارا تالاب کا پانی پی جاتی، اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دہایا جاتا کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تو کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک عورت تھی جو بہت حسین اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے 2 مردوں کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو گے میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ ان 2 میں سے ایک جو سرخ رنگ بری آنکھوں والا پست قد آدمی تھا، ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنواں کے قریب آئی تو اس آدمی نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہذا وہ آدمی آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس پر نیزوں کے لاتعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور اس طرح ہوا، پہلے زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی برباد ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل گر کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر ایک پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور بستی چھوڑ کر کسی دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی سے جلدی گزر جاؤ۔